ایک صحابی ہیں عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مشرف اسلام ہوئے۔ یہ وہ تھے جو قتل کرنے کے لیے حضور کو مدینے گئے تھے، ہاں تلوار لے کر کے۔ دو لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے ہیں، صفوان اور عمیر، یہ دو لوگ ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، کیونکہ دونوں کا مسئلہ تھا۔ جنگ بدر میں عمیر کا بیٹا قیدی ہو گیا تھا اور صفوان کا باپ مارا گیا تھا، تو دونوں کا پرابلم سیم تھا۔ تو دونوں نے میٹنگ کی کہ محمد کا قتل کر دیں گے۔ صفوان بڑے پیسے والا، عمیر سے کہا تو تلوار لے کر کے جا، اگر تو مار دیا تو پھر میں تیرے سارے قرضے چکا دوں گا اور تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ تو عمیر لالچ میں، ایک بیٹا بھی ہے میرا وہاں پر، چلو جو ہوگا دیکھا جائے گا، زہر میں بجھا کر مدینے لے آئے۔ اور جب یہاں آئے تو حضرت عمر کی نگاہ پڑی اور پکڑ لیا حضرت عمر نے۔ عمیر کو کیا کہا جاتا؟ شیطان قریش، قریش کا شیطان۔ جنگ بدر میں اگر ٹھنڈی پڑتی تو بھڑکانے والا شخص۔ عمیر بن وہب کو دیکھ کر کے حضرت عمر جھپٹ پڑے اور گلے میں گمچھا ڈال کر کے کھینچتے ہوئے اندر لے آئے حضور کے پاس۔ حضور سے کہا کہ آقا اس کی نیت صحیح نہیں لگ رہی مجھے۔ حضور پاک نے فرمایا چھوڑو۔ پوچھا کیوں آئے عمیر؟ کہا یار میں اس لیے آیا ہوں کہ میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، خیر خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹے کی خیریت پوچھنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے ہو؟ تلوار نیچے پھینک دیا۔ کہا تلوار سے کیا ہونا ہے، تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی لیکن جیت آپ کی ہوئی تھی، تلوار تو اسی ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں، بہانے بازی کر رہا تھا۔ تو حضور پاک نے فرمایا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو۔ پورا بدن کانپنے لگ گیا، کیونکہ وہ راز کی بات تھی جو صفوان کے ساتھ عمیر نے کیا تھا، کسی کو نہیں پتا ان دو کے علاوہ۔ تو عمیر نے کہا جب یہ باتیں سب آپ کو پتا ہے تو پھر آگے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے، میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں اور آپ کی غلامی میں آتا۔ جو تلوار لے کر گئے تھے، تلوار لے کر گئے تھے، ایمان لے آئے۔ اب سنیے، عمیر واپس مکہ بھی نہیں گئے، مدینے میں رہ گئے، مدینے میں رہ گئے۔ ادھر جو صفوان تھا تو ہر قافلہ جو مدینے سے آتا تھا ہر ایک کو پکڑ کے پوچھتا تھا کچھ نئی خبر ہے کیا مدینے میں، کچھ نئی خبر ہے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ پلاننگ کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے میرا ایک دوست گیا ہوا ہے، بتاتا کسی کو نہیں تھا لیکن روز یہ پوچھتا تھا کوئی نئی نیوز ہے، نئی خبر ہے مدینے کی کچھ۔ تو ایک قافلہ آیا تو اس سے پوچھا کچھ نئی خبر ہے، تو کہا ہاں ویسے تو کچھ بڑی خبر نہیں ہے لیکن ایک اچھی خبر تیرے لیے کہ تیرا دوست مسلمان ہو گیا۔ صفوان نے کہا کہ ایسا جادو میں نے دیکھا نہیں کہ میرے ساتھ اس نے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، کیا کیا باتیں ہوئی اور جا کر محمد کی جھولی میں گر گیا۔ تو غصے میں لال پیلا تھا۔ یہ چند دن گزرے تھے، چند دن گزرے تھے، فتح مکہ ہو گیا۔ مکہ میں میرے آقا آئے، تب عمیر بھی آئے ساتھ میں، عمیر بن وہب بھی ساتھ میں آئے۔ اب صفوان جو مکہ میں اتنے سالوں سے حضور کی دشمنی میں اور نہ جانے کیا کیا پلاننگ کرتا رہا، تو مکہ چھوڑ کر کے گھوڑا اپنا لے کر بھاگ گئے۔ کہاں بھاگا؟ کہا کہ اور لوگ حضور کے دامن میں آ رہے ہیں، میں نہیں آنے والا ہوں۔ اس نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں سمندر میں چھلانگ لگا کر کے مر جاؤں، خودکشی کر لوں گا۔ تو صفوان وہاں سے نکل گیا گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے۔ عمیر بن وہب نے خوب ڈھونڈا، لوگوں سے پوچھا تو بتایا لوگوں نے کہ وہ خودکشی کرنے کے لیے چلا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمیر آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میرا بہت جگری دوست ہے صفوان، کیا آپ اسے معاف کریں گے؟ اس کے لیے امان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آج سب کے لیے امان ہے تو صفوان کے لیے بھی امان ہے۔ تو دوڑے دوڑے گئے کہ صفوان کو خوشخبری دے دوں۔ جا کر کے دیکھا تو بہت سر پٹ دوڑا تھا، وہ گھوڑے کو لے جا رہا تھا، مل گیا۔ کہا رک جا مت جا۔ کہا کیا بات ہے؟ میں تیری بات نہیں سنوں گا، تو نے میرے ساتھ غداری کیا ہے۔ عمیر نے کہا صفوان حقیقت کی زندگی تو نے دیکھا نہیں، اس زندگی میں ایک بار آ تو جا، روح کا جو سکون ہے وہ تو محسوس کرے گا۔ بہت بولنے کے بعد صفوان نے پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا محمد نے تجھے پناہ دے دی، امان دے دیا۔ اس نے کہا میں یہ بات کا یقین نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے معاف کریں گے، کوئی نشانی بتا دے، کوئی نشانی ہے کہ محمد نے مجھے معاف کیا؟ صفوان کے عمیر بن وہب کے پاس کوئی نشانی تھی نہیں۔
پھر واپس گئے مکہ. کہا یا رسول اللہ وہ صفوان خودکشی کر لے گا, کوئی نشانی مانگتا ہے کہ آپ اسے معاف کر چکے ہیں. میرے آقا مجمع میں تھے, اس وقت اپنا امامہ شریف اتار کر کے دے دیا. کہا جاؤ میرے امامے کو وہ پہچانتا ہے, اور اپنا ایک لباس دیا. کہا یہ دے دینا اور اس سے کہنا محمد بن عبداللہ نے اسے امان دے دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دیا. حضرت عمیر یہ امامہ اور وہ لباس لے کر کے آئے. عمیر سے صفوان سے کہا یہ پہچانتا ہے کپڑا؟ کہا ہاں یہ تو محمد کا ہے. کہا انہوں نے نشانی کے طور پر بھیجا ہے کہ تجھے امان ہے, تو واپس آ جا. صفوان اتنے جرائم کے بعد بھی جب واپس عمیر بن وہب کے پاس آتا ہے, ساتھ میں آتے ہیں, تو جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے اسی میدان میں موجود تھے, حرم کعبہ میں, جب یہ دونوں آئے تو میرے آقا نے فرمایا راستہ کشادہ کر دو, راستہ چھوڑ دو. صفوان بھی آئے, عمیر بن وہب بھی آئے, اور یہ عزت اپنی پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں دیکھا. تو صفوان نے کہا میری روح نے اب تک غلط کیا تھا, اصل روح کی زندگی تو انہی قدموں میں موجود ہے.